السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ سلفی نہیں ہے اور ان کی ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ سلفی نہیں ہے، ایسا کہنے والا شخص مجرم ہے، اور وہ خود سلفی نہیں ہے، اس کے اپنے عقیدے میں خلل ہے، اور یہ کسی تعصب کی بنا پر ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ عبداللہ ناصر رحمانی عالم ہی نہیں، علم کا سمندر ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، امت اسلامیہ پر، امت سلفیہ پر ان کا سایہ دراز فرمائے۔ ان کے احسانات کا بدلہ امت سلفیہ نہیں دے سکتی، جو انہوں نے سلفیت کے پھیلاؤ میں قلم سے، زبان سے جو کچھ کیا ہے، وہ ان سے پوچھئے جو ان کے ذریعے دین پر آئے ہیں۔ ایسا کہنے والے نہ خود علماء ہیں، نہ خود سلفی ہیں، بلکہ وہ کسی تعصب کا شکار ہو کر سستی شہرت کی تلاش میں اس طرح کے جملے بول رہے ہیں۔ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ بہت بڑے سلفی عالم ہیں، مجھے ان کے یہ جملے یاد ہیں کہ وہ ایک درس بخاری کے تقریب بخاری پہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کو جب درس کے لیے بلانے لگے تو انہوں نے یہ کہا کہ آج تک تم مجھ جیسے طالب علم سے صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس سنا کرتے تھے، آج میرے شیخ سے سنو، جس کو مسعود عالم حافظہ اللہ جیسے بزرگ اپنا شیخ کہہ کر بلائیں اور یہ کہیں کہ آج تک میں طالب علم تمہیں سناتا رہا، میرے شیخ سے سنو، تو کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جس نے عقیدہ شیخ بدیع الدین السندھی رحمہ اللہ سے سیکھا، جو ان کے شاگرد رشید ہیں، جو ان کے روحانی فرزند ہیں، اور اگر ویسے بھی آپ دیکھیں کتابوں کے میدان میں بھی تو عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے سلف علماء کی کتابوں کے ترجمے کر کے اردو زبان میں عوام الناس تک ان کو پہنچایا ہے۔ تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید کا ترجمہ توحید الہ العالمین کے حوالے سے نام سے، یہ شیخ ہی کی محنت ہے، جس کو مجھ جیسے طالب علم نے سلئی جالیات مکتب دعوت سلئی میں درسن اس کو پڑھایا ہے۔ اور ہم نے جب لوگوں سے سوال کیا کہ اس دورے کے بعد آپ کا نتیجہ کیا نکلا، تو درجنوں اور اگر سینکڑوں بھی کہا جائے تو مبالغہ نہیں، ایسے لوگ تھے۔ ایک شخص کا مجھے جملہ یاد ہے جس نے میرے پاس اس کی تحریر محفوظ ہے، جس میں اس نے کہا کہ میں ابو جہل سے بدتر عقیدے کا مالک تھا، اور یہ توحید الہ العالمین کے دروس میں بیٹھ کر میں نے مسلک حدیث کو قبول کیا۔ تو کیا یہ سارا ثواب عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے نامہ اعمال میں نہیں جائے گا؟ سندھ کا چپا چپا انہوں نے چھان مارا ہے، بلکہ 20 25 دن کے وہ دروس کا دورہ لے کے گھر سے نکلتے ہیں، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ان کے دروس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اور وہ سلفیت کو پھیلانے والے ہیں، مسلک اہل سنت اہل الحدیث کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اگر گنا جائے انگلیوں پر تو چند علماء کے اندر ان کا ایک نام ہے، اور آج ایک جاہل انسان اور ایک تعصب کا مارا ہوا انسان اٹھ کر یہ کہے کہ ان کے عقیدے میں خرابی ہے اور ان سے دین نہ سیکھا جائے، اور ان پڑھ لوگ جنہیں دین کے الف با کا علم نہیں ہے وہ یہ فتوے لگانے شروع کر دیں کہ ان کی ویڈیو شیئر نہ کرو، ان کی آڈیو شیئر نہ کرو۔ یہ جہال کا ٹولہ ہے، یہ فتنہ ہے امت کی بربادی کی طرف، اور امت کو علماء سے توڑ کر جہال سے جوڑنے کی ایک سازش ہے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے جو اہل علم کی قدر کو نہیں سمجھتے۔ علماء کا گوشت بہت کڑوا ہے، اور عالم علم میں جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی کڑواہٹ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔
اس کی غیبت اور اس کی چغلی اور اس کی تحقیر، اس تحقیر کی وجہ سے بولنے والے کی زبان اتنی ہی زہر آلود ہوگی، یاد رکھیے، جتنا اس کا علم، اس کا تقوی، اس کی بزرگی۔ آپ کیا جانتے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی کو، حافظہ اللہ؟ اس طرح کی زبانیں دراز کرنے سے پہلے کم از کم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیے آپ ہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ کسی عالم کا پوچھنا ہے تو علماء سے سوال کیجیے، علماء کے پاس جائیے، جہال سے سوال نہ کیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔